نحمدُ व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हम जो लास्ट वाक़या पढ़ रहे थे तालूत और जालूत का, उसमें से काफी सारे सबक थे हमारे लिए, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा सबक ये भी था कि एक छोटी जमात ही चेंज ला सकती है। और जो भी हम हिस्ट्री में देखते हैं कि जितने भी चेंजेस आए हैं वो एक छोटी जमात के हाथों ही आए हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों को तैयार भी किया जा रहा है जंगे बदर के लिए, क्योंकि 2 हिजरी रमजान में जंगे बदर होने वाली है, और उसमें भी हमें पता है कि एक छोटी जमात बड़ी जमात पर गालिब आ गई। और वजह क्या थी? अल्लाह ताला पर ईमान और तवक्कुल, और इस बात की लगन कि हमने अल्लाह ताला के दीन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना और उसको कायम करके छोड़ना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये रसूल जो हमारी तरफ से इंसानों की हदायत पर मामूर हुए हैं, हमने इनको एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर मर्तबे अता किए। इनमें कोई ऐसा था जिससे खुदा खुद हम कलाम हुआ, किसी को इसने दूसरी हैसियतों से बुलंद दर्जे दिए, और आखिर में ईसा इब्ने मरियम को रोशन निशानियां अता की और रूह पाक से उनकी मदद की। अब देखिए, जो लास्ट आयत थी कल वाली जो हमने पढ़ी थी, आयत नंबर जो 252 थी, तिलका तिलका आयातुल्लाहि नतलुहा अलैका बिलहक्कि व इन्नका लिमिनल मुरसलीन, के ये जो बातें हैं ये हम आपको ठीक ठीक आपको अपनी आयत सुना रहे हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यकीनन उन लोगों में से हैं जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं। तो अल्लाह ताला ने वहां पे ये बताया, क्योंकि ये जितनी भी तालूत और जालूत का जो वाकया था, ये बनी इसराइल को बहुत ज्यादा तफसील के साथ मालूम था, लेकिन जाहिर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो कैसे आया, वो वही के जरिए आया। अब यहाँ पे कुछ अंबिया की फजीलत के बारे में बात हो रही है जो इंसानों की हदायत के लिए मामूल हुए। इनकी तादाद मुख्तलिफ है। कहा जाता है कि 1,24,000, ये भी कहा जाता है 1,04,000 और 1,14,000 तकरीबन का फिगर आता है, क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितने हैं। इनमें 314 रसूल थे, और उन रसूलों में से 5 उलुल अज़्म थे जिनको फजीलत दी गई। और ये जो दर्जात में फजीलत दी गई है, ये उनके मिशन के मुताबिक दी गई है। जैसा मिशन था उसी तरह का दर्जा दिया गया। और आम इंसानों में भी हमें पता है कि ये दर्जात का फर्क होता है, और हर किसी के आमाल में भी फर्क है, ईमान के लेवल में भी फर्क है। इसी वजह से जन्नत में भी मुख्तलिफ दर्जे होंगे। जिनके बहुत अच्छे अमाल होंगे उनको अच्छे दर्जे की जन्नत मिलेगी, और इसी तरह जहन्नुम के भी दर्जात हैं। लेकिन हमारा ये काम नहीं है कि हम इन रसूलों में जितने भी पैगंबर और अंबिया आए हैं, हम इनमें फर्क करें। हमारा काम ये है कि हम हर एक के ऊपर ईमान लाते हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से थे, उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया, और उन सब का पैगाम सिर्फ एक ही पैगाम था, और वो तौहीद का पैगाम था। लेकिन यहूद और नसारा का ये रवैया था कि वो अंबिया को मुख्तलिफ दर्जे पर रखते थे, अपनी तरफ से वो दर्जे देते थे। जैसे यहूद के बारे में हमें पता है कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम ही नहीं किया, बल्कि बहुत इल्जामात भी लगाए गए उनके ऊपर। और नसारा ने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इतना गुलूफ किया कि उनको खुदा का दर्जा दे दिया। तो ये है कि दर्जात में कमी करना या बढ़ाना ये इंसानों का काम नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर ये किया है तो अल्लाह ताला की अपनी हिकमत है। अब इसमें हजरत मूसा अलैहि सलाम का जैसे जिक्र आया कि उनसे अल्लाह ताला खुद हम कलाम हुए, फिर हजरत ईसा इब्ने मरियम की अलग एक शान है, और हमारे नबी की अलग शान है। लेकिन हम ये मानते हैं कि सारे नबी, मतलब जो उम्मत मुस्लिमा है, उम्मत मोहम्मदी है, हम किसी भी नबी के अंदर तफरीक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि वो सब रोल मॉडल्स हैं हमारे लिए, और हमने उनके नक्शे कदम पर चलना है।
اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا، کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے کہ کوئی انسان کسی بھی انسان کو وہ غلط کام کرنے سے روک سکتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کوئی ہمارے زبان پہ چھالے نہیں پڑتے، ہم کوئی حرام مال کھاتے ہیں ہمارا پیٹ خراب نہیں ہوتا، تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ نہیں سکتا، وہ نہیں پکڑ رہا، کیوں؟ کیونکہ بات وہی پہلی والی آ جاتی ہے کہ اس نے ہمیں اختیار کی آزادی کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک خاص مہلت دی ہے، یہ مہلت امتحان ہے جس میں ہمارا امتحان جاری ہے اور پھر آخر میں اس کا رزلٹ نکلے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب بھی یہ خطاب ہو ایمان والوں سے خطاب ہو تو ایمان والوں کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ جو بات آگے آ رہی ہے، جو حکم آ رہا ہے وہ بہت اہم ہے۔ جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اب اوپر رسولوں کی بات کی گئی اور نیچے انفاق کی بات کی گئی۔ دیکھیے ایک بات کلیئر کر لیجیے، پہلے ہم نے منافقت پڑھی ہے، اس کو نفاق کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ انفاق ہے، انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، مال میں سے خرچ کرنا، یہ جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو مال ہو سکتا ہے، اولاد ہے، صحت ہے، وقت ہے، علم ہے، اس میں سے سب میں سے خرچ کرنا۔ تو یہاں پہ پھر کیوں انفاق کا ذکر آیا؟ تو دیکھیے رسول کے ساتھ ایک انسان یا جتنے بھی اس کے پیروکار ہیں وہ دو طرح سے مخلص ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ مال خرچ کریں، اور دوسرا یہ کہ جب بھی ضرورت پڑے وہ جنگ میں اس کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے آئیں۔ اور یہی بہت بڑا ٹیسٹ ہے فالوورز کے لیے جو انبیاء کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ظالم ہے، ظالم کون ہوتے ہیں؟ ہم نے احسان کے بارے میں پڑھا تھا کہ احسان کیا ہوتا ہے، کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا، لیکن ظلم کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے حق سے کم دینا۔ آگے جو آیت آ رہی ہے وہ بہت عظیم آیت ہے، اور ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے اور سورۃ البقرہ کی چوٹی آیت الکرسی ہے۔ تو آگے جو آیت آ رہی ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور یہ تمام آیات کی سردار بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اب سارے انبیاء نے توحید کی بات کی ہے، اوپر جیسے ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک ہی پیغام تھا، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی بات کی ہے۔ تو پھر کون ہے اللہ؟ تو یہ جاننے کے لیے بہت بہترین تعارف اللہ تعالیٰ کا آیت الکرسی میں ہمیں ملتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تقریباً 26 صفات کا ذکر ہے اور 5 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے اس میں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ جو دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اس میں آئے ہیں، الحی اور القیوم۔ حی کا مطلب ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ قیوم کیا ہے؟ قائم کرنے والا، کسی بھی سہارے کے بغیر قائم ہے وہ خود، اور وہ قائم کرنے والا بھی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یعنی جتنی بھی ہمیں، کیونکہ ہماری تو وہ ویژن ابھی تھوڑی ہے نا، ہمیں جتنی کائنات نظر آتی ہے، جتنا لائک جیسے وہ کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا، وہ کنویں میں رہتا ہے، اس کو کنویں ہی ساری دنیا نظر آتی ہے، تو ہم اپنی دنیا میں ہی زیادہ تر دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے وہ۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ تو دیکھیے کہ ایک ایسی ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ زندہ ہے، اس کو قائم کرنے والی ہے، سارے انتظام کو چلانے والی ہے، کسی سے وہ غافل نہیں ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اس کو کبھی تھوڑا سا تھک جانا چاہیے، تھوڑا ریسٹ کر لینا چاہیے،
لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے، کیونکہ سونے اور اونگنے کا مطلب ریسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اور دوسری چیز ایک اور یہ بھی ہے کہ نیند غفلت کی علامت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے، وہ اتنا اون کرتا ہے اپنی مخلوق کو کہ ہر وقت اس کا دھیان ہے اپنی مخلوق کی طرف۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ رب کی ڈیفینیشن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ با اختیار مالک ہے اور سب کچھ اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے لب کشائی کر سکے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو کبھی کسی کام سے منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو یہ کہہ لیں گے، ہم اللہ کو وہ کہہ لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ اور جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس سے اوجل ہے اسے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی۔ کن کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی؟ بندوں کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی۔ یعنی جتنا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے بندے اس علم کا ادراک نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک صورت ہو سکتی ہے، کیا؟ اللہ یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے، کہ جتنا بھی علم ہمارے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جو علم کا بیج بویا، اور اسی کے پھل اور پھول ہیں جو ابھی نکل رہے ہیں، مزید شاخیں نکل رہی ہیں، اور ہم نیا نیا علم دیکھ کے حیرت زدہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے جس کو دینا چاہے یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ دے دے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اس کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کتنا ایک زبردست تعارف ہے، اور توحید کو لے کے کتنا اچھا کانسیپٹ، توحید کا خزانہ کہہ سکتے ہیں اس آیت کو۔ اور کرسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے وہ عرش ہے، اور کرسی کیا ہے کہ اس کے بارے میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دو قدم رکھنے کی جگہ، اور کرسی کے سامنے زمین اور آسمان کی حیثیت اتنی ہے جتنی کہ ایک صحرا کے اندر ایک مندری کی ہوتی ہے، جو انگوٹھی ہم اپنے انگلی کے اندر پہنتے ہیں، اتنی ہی حیثیت ہے۔ آگے والی آیات بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے آیت الکرسی کے بعد یہ والی آیات آ رہی ہیں۔ یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بارے میں اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی، جو کہ آیت الکرسی میں آیا، اگر لوگ ایمان نہیں لائے یا نہیں لاتے تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا قرآن پاک میں کہ زبردستی لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کرو، نہ ہمارے نبی کی سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ساتھ کبھی زبردستی کی گئی دین میں داخل کرنے کے لیے۔ جو بھی جنگیں ہوئی، جیسے بھی کشمکش ہوئی، وہ کیوں ہوئی؟ وہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب کرنے کے لیے، کسی کو زبردستی مسلمان کرنے کے لیے نہیں ہوئی۔ لیکن یہ ہے کہ اب جو کوئی مسلمان ہو گیا، جو کوئی پھر اس کلے میں داخل ہو گیا، اب اس کے اوپر سارے کے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی ہوتے ہیں۔ اب ایک اور بہت اہم بات، جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا۔ طاغوت کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو حدوں سے، اپنی جائز حد سے تجاوز کر جائے، یعنی اس سے مراد کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی فلسفی ہو سکتی ہے، کوئی انسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے، کوئی گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود خدا ہونے کا دم بھرے اور لوگوں سے بھی اپنی بندگی کروائے، وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے، اور وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ دیکھیے ہم دو پارٹیوں میں اکٹھے سوار نہیں ہو سکتے، دو کشتیوں میں اکٹھے سوار نہیں ہو سکتے، باطل اور حق اکٹھا نہیں رہ سکتا۔ تو اب اپنے کلمے کو ہی دیکھ لیجئے، کیا ہے ہمارا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا مگر اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ تمہارا رب ہے اور محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایسا نہیں کہا، پہلے انکار ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے مگر تمہارے رب اللہ کی۔ تو یہ ایک بہت
लाइक फलसफे को समझने वाली और अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज है कि अपनी बुनियाद को हम दुरुस्त करें, कि हम पहले ताऊत का इनकार करेंगे, ताऊत क्या है वो हमने देख लिया, उसके बाद हम अल्लाह पर ईमान लेंगे। अगर हमने ऐसा कर लिया तो फिर हमने एक मजबूत कड़ा थाम लिया। जैसे एंकर होता है ना, जो जो बैरी जहाज जब लंगर अंदाज होने वाले होते हैं तो वो एक लंगर उसको लंगर ही कहते हैं, लंगर फेंकते हैं समंदर के अंदर, और वो लंगर जो है वो चेन से जुड़ा हुआ होता है। तो एंकर जो है ना वो क्या है, वो हमारा दीन है, और उसकी जो चेन है उसमें पैगंबर भी आ जाएगा और किताब भी आ जाएगी। तो हमने इस तरीके से उस एंकर को पकड़ना है। अगर हमने उसको इस तरह से, यानी अल्लाह से हमने अपना ताल्लुक मजबूत कर लिया, तो फिर हमें किसी चीज का डर नहीं है। जो लोग ईमान लाते हैं उनका हामी और मददगार अल्लाह है। अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमन, अल्लाह वली है उन लोगों का जो ईमान लाते हैं। वो इनको तारीकियों से रोशनी में निकाल लाता है। कौन? यानी अल्लाह जिनका दोस्त बन जाता है, वो जो ईमान लाते हैं और तागूत का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला उनका दोस्त बन जाता है। वो उनको जहालत के अंधेरों से नूर की तरफ ले आता है, यानी कुफर से इस्लाम की तरफ ले आता है, जहालत से इल्म की तरफ ले आता है। और जो लोग कुफर की राह इख्तियार करते हैं उनके हामी और मददगार तागूत हैं। अब जाहिर है अल्लाह ताला ने तो चॉइस दी है कि जो भी रास्ता इख्तियार करना है कर लो, तुम्हें तो आजादी है रास्ता चूज करने की। तो जिन्होंने तागूत को अपना खुदा मान लिया, वो क्या करते हैं, वो उन्हें रोशनी से तारीकियों की तरफ ले आते हैं। यानी ईमान होता है लोगों के अंदर, अगर वो तागूत का साथ देने लगे तो वो उनको जहालत की तरफ, कुफर की तरफ ले जाते हैं। ये आग में जाने वाले लोग हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। एक और अहम चीज नोट करने वाली है, अल्लाहु वलीयुल लजीना। ये जो अल्लाह से बंदे का रिश्ता है ना, इसके लिए दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वली और मौला। मौला का लफ्ज हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन वली का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अब आगे वो कुछ वाकयात हो रहे हैं कि जब अल्लाह किसी का दोस्त बन जाता है तो वो अपनी दोस्ती कैसे निभाता है। फिर क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहिम से झगड़ा किया था? झगड़ा इस बात पर कि इब्राहिम का रब कौन है, और इस बिना पर कि उस शख्स को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी। जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में जिंदगी और मौत है, तो उसने जवाब दिया जिंदगी और मौत तो मेरे इख्तियार में भी है। ये किसकी बात हो रही है? नमरूद की बात हो रही है, जो कि इराक का बादशाह था। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो पूरा वाकया तो यहाँ पर नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह हम आगे जाके उसको पढ़ेंगे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके सारे उनको उनको बुतों की परस्ती से रोकते थे। फिर एक दिन उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया उनकी आंखें खोलने के लिए, कि उनके सारे बुत तोड़ दिए, और एक बड़े बुत के पास ना वो कुल्हाड़ा रख दिया जिससे उन्होंने सारे बुत तोड़े थे। तो जब लोगों ने कहा कि लोग बड़े परेशान हुए कि ये बुत सारे किसने तोड़ दिए, क्योंकि वो बुत तो उनके खुदा थे। तो उनको पता चला कि अच्छा हाँ, हमारी सोसाइटी में एक ही ऐसा लड़का है जो इस तरह की बातें करता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि देख लो, ये तुम्हारा बड़ा बुत है, इसी के हाथ में कुल्हाड़ा इसी ने तोड़े होंगे। तो उन लोगों को बात तो समझ में आ गई, लेकिन अपनी जिद की वजह से माने नहीं। फिर बादशाह के दरबार में पेश हुए, जो कि नमरूद था। उस जमाने का नाम नहीं था उसका नमरूद, लेकिन बादशाह का टाइटल आप समझ सकते हैं कि नमरूद था। उसने कहा कि अपने रब का तारुफ दो ना। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में जिंदगी और मौत है। उसने कहा कि जिंदगी और मौत तो मेरे इख्तियार में भी है। अब उसने क्या किया कि कैद खाने से दो कैदियों को बुलवाया, एक को उसने रिहा कर दिया और एक को उसने वहीं देयर एंड देन मार दिया। और उसने कहा देखो, मैं भी जिंदा रख सकता हूँ और मैं भी मार सकता हूँ। अब देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसा आर्ग्यूमेंट लेकर आते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तू जरा उसे मगरिब से निकाल ला। ये सुनकर वो मुनकरे हक शशदर रह गया, मगर अल्लाह जालिमों को राह रास्त नहीं दिखाया करता। क्यों नहीं बात मानी इस बंदे के? इतना बड़ा आर्ग्यूमेंट, चुप कर गया है वो आगे से, लेकिन बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। ये जालिम कौन है? जो खुद तागूत है। फिर एक दूसरी मिसाल जिंदगी और मौत के हवाले से, या फिर मिसाल के तौर पर उस शख्स को देखो जिसका गुजर एक ऐसी बस्ती पर हुआ जो अपनी छतों पर औंधी गिरी हुई थी। इसने कहा ये आबादी जो हलाक हो चुकी है, इसे अल्लाह किस तरह दोबारा जिंदगी बख्शेगा। इस पर अल्लाह ने इसकी रूह कब्ज कर ली और वो 100 बरस तक मुर्दा पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने इसे दोबारा जिंदगी बख्शी और इससे पूछा बताओ कितनी मुद्दत पड़े रहे हो? उसने कहा एक दिन या चंद घंटे रहा हूंगा। एक सेकंड। जी मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? शोर बैकग्राउंड का तो नहीं आ रहा? जी जी ठीक सही आ आ रही है आवाज। जी ठीक है।
فرمایا تم 100 बरस इसी हालत में फरमाया तुम पर 100 बरस इसी हालत में गुजर चुके हैं, अब जरा अपने खाने और पानी को देखो, इसमें जरा तगय्युर नहीं आया, यानी वो नहीं बदला, 100 साल के बाद भी खाना और पानी बिल्कुल ठीक थे। दूसरी तरफ जरा अपने गधे को देखो, इसका पिंजर तक बोसीदा हो चुका था, और ये हमने इसलिए किया कि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना देना चाहते हैं। निशानी कैसे? एक एक बंदा 100 साल तक सोया रहा, मतलब एक तरह की नींद थी उसकी, और 100 साल के बाद जब वो जिंदा उठेगा तो जाहिर है अपने अहद के लोगों के लिए वो एक निशानी बन जाएगा। फिर देखो हड्डियों के इस पिंजर को कि हम किस तरह गोश्त को उठाकर पोस्त इस पर चढ़ाते हैं। इस तरह जब हकीकत उसके सामने बिल्कुल नुमायाँ हो गई तो उसने कहा, मैं जानता हूँ क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, मैं जानता हूँ अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तो ये बनी इसराइल के एक पैगंबर थे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, ये उनकी बात हो रही है। वो कहीं बस्ती से बाहर गए हुए थे, यानी कि यरूशलेम की बस्ती से बाहर गए हुए थे, तो पीछे से इराक के बादशाह बुख्त-नसर ने हमला किया यरूशलेम पर, सारा हैकल सुलेमानी गिरा दिया, 2 ईंटें भी सलामत नहीं छोड़ी, 6 लाख बंदा एक दिन में कत्ल हुआ और 6 लाख को वो कैदी बनाकर ले गया। अब सारे के सारे घर गिर गए पीछे से, बहुत ज़्यादा तबाही हुई। तो जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने देखा कि ये हालत हो गई है बस्ती की, तो उन्होंने कहा ये बस्ती कैसे दोबारा बसेगी? तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब देने के लिए कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वो हस्ती है जो मुर्दे में से ज़िंदों को निकाल लेता है। तो वो क्या इसके लिए ये मुश्किल है कि वो बस्ती को दोबारा ना बसा ना सके? तो उन्होंने अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल की मौत दे दी और फिर उस तरह से उनको उठाया जो हमने इस वाक़ये में पढ़ा है। और वो वाक़या भी पेश-ए-नज़र है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, मेरे मालिक मुझे दिखा दे तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है? फरमाया क्या तू ईमान नहीं रखता? उसने अर्ज़ किया ईमान तो रखता हूँ मगर अपने दिल का इत्मीनान दरकार है। यानी दिल का इत्मीनान क्यों दरकार है कि जो इत्मीनान आँखों से देखकर होता है, ज़ाहिर है वो दूसरी तरह से नहीं हो सकता। अब देखिए अंबिया को अल्लाह ताला ने ना गैब के मुशाहिदे भी करवाए हैं, वो इसीलिए करवाए हैं कि जो ज़िम्मेदारी इनको दी गई थी अंबिया को, उसका तकाज़ा यही था कि उनको इल्म यकीन हासिल हो, ताकि वो जब अपनी दावत दें गैब के ऊपर ईमान लाने की, तो वो पूरे शरह सदर के साथ दें। इसलिए अंबिया को गैब के मुशाहिदे करवाए गए हैं। तो ये जो है ना, ये मुशाहिदा भी अल्लाह ताला की एक निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह ताला से पूछ रहे हैं हज़रत इब्राहीम कि तुम मुर्दे को कैसे उठाता है? फिर अल्लाह ताला ने क्या बताया, अच्छा तू 4 परिंदे ले, इनको अपने साथ मानूस कर ले, फिर इनका एक-एक टुकड़ा एक-एक पहाड़ पर रख दे, फिर उनको पुकार, वो तेरे पास दौड़े चले आएँगे। खूब जान ले अल्लाह निहायत बाइक़्तिदार और हकीम है। यानी इस तरह से अल्लाह ताला ने उनको दिखा दिया कि किस तरह अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मियतु हब्बा। अभी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, इसके ऊपर एक काफ़ी लंबा-सा चैप्टर आ रहा है, यानी अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करना। और अल्लाह ताला की राह में किस तरह से माल खर्च किया जाता है? सबसे पहली बात तो ये है कि दीन की सरबुलंदी के लिए, जैसे अगर कोई दीन को गालिब करने की जद्दोजहद हो रही है तो और जंग और किताल की नौबत आ गई है तो उसमें अपना माल देना। फिर दीन को के कामों को सपोर्ट देने के लिए अपना माल खर्च करना, और बाकी भी बहुत सारे मसारिफ हैं जिसमें सदक़ात और ज़कात के मसारिफ भी आ जाते हैं। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए। दाना बोया जाए का मतलब है बीज बीज काश्त किया जाए। इससे 7 बालें निकलें और हर बाल में 100 दाने हों। बालें होते हैं जैसे सिट्टे, हम यूँ समझ सकते हैं सिट्टे। तो अगर बाजरे का एक दाना बोया जाए तो उसमें से एक पौधे में से कितने सारे सिट्टे बनते हैं, और हर सिट्टे में कितने सारे दाने होते हैं, तो ये वही मिसाल दी जा रही है। इसी तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है अफ़ज़ोई अता फरमाता है, यानी बढ़ा देता है, अल्लाह ताला सदक़ात को नशो-नुमा देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिस किसी ने एक चीज़ भी दी, इसका 100 गुना लिखा जाता है। वो फराग दस्त भी है और अलीम भी, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और खर्च करके फिर एहसान नहीं जताते। अब ये बहुत एक तरबियत की जा रही है कि जब माल खर्च करना है तो नीयत कैसी, अल्लाह ताला पहले तो ये सबसे पहले कि मोटिवेशन दे दी गई है कि जब तुम अल्लाह की राह में माल खर्च करोगे तो अल्लाह ताला किस तरह उस माल को बढ़ाएगा, और उसकी मिसाल एक पौधे से दी गई है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम माल खर्च कर देते हो तो तुम्हारी नीयत कैसी होनी चाहिए और तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए उन लोगों के साथ जिनको तुम माल देते हो अपना।
اور اب جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، یعنی کہ نہ ان کی عزت اچھالتے ہیں، نہ دوسروں کے سامنے ان کو ذلیل کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں مال دیا تھا نا، پھر بھی تم میرا کام نہیں کر رہے، اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے کبھی کبھی. ان کا اجر ان کے ام، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب کسی کو مال دے دو تو پھر اس کے اوپر احسان نہ جتاؤ، اور نہ ہی اس کو دکھ دو کہ بھری محفل میں ذکر کرو کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں. ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم احسان جتا کے کڑوی کسیلی بات کر کے کسی کا دل چھلنی کرتے ہو نا، اس سے بہتر ہے کہ تم ایک میٹھا بول بول کے اس سے ایکسکیوز کر لو کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. وہ اس چیز سے بہتر ہوگا یہ جو تم دے کے اپنا صدقہ ضائع کرتے ہو. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. یعنی نیت کیا ہونی چاہیے مال خرچ کرنے کے پیچھے؟ اور وہ نیت صرف یہ ہو کہ ہم نے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. اس کے خرچ کی مثال ایسی، کس کے خرچ کی مثال؟ جو ریاکاری ہے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، لوگوں پہ اپنی دھونس جمانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، تعریف بٹورنے کے لیے. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جم گئی، اس پر جب زور کا میਂہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. یہ کیسی مثال ہے کہ دیکھیے جب پتھر ہوتے ہیں نا ان پہ تھوڑی تھوڑی مٹی آ جاتی ہے، تو کوئی دانا وانا گرتا ہے تو تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے پودے یا کوئی گھاس کے چھوٹے چھوٹے بلیڈز نکل آتے ہیں، اس کے اندر پودے نکل آتے ہیں. تو وہ چھوٹے چھوٹے پودے نظر بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اب اس کی کیا ہے، بنیاد میں تو کوئی مطلب مٹی نہیں ہے، بنیاد اس کی گہری نہیں ہے، بنیاد میں تو صرف ایک پتھر ہے، چٹان ہے. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بارش زور کی تو وہ اس کے اوپر سے ساری مٹی اتر جاتی ہے تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا. تو ان لوگوں کی مثال جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح کے پودے وہ اگاتے ہیں جو چٹان کے اوپر اگاتے ہیں. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے، بخلاف اس کے، یعنی کافر یہاں پہ کون ہے؟ ناشکرے لوگ. بخلاف اس کے کہ جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے. اب وہ جو اپنے دل کے اطمینان کے لیے اور اجر بٹورنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی خرچ کی مثال کیسی آ رہی ہے؟ ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی سی پھوہار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کی پھلوں سے لدا ہو، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو؟ اسی طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم فکر کرو. یعنی اگر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری عمر بھر کی کمائی کسی ایسے نازک موقع پر لٹ جائے یا تباہ و برباد ہو جائے جب تم خود بوڑھے ہو اور تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور تمہاری اولاد بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ تمہاری مدد کر سکے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب تم پوری دنیا میں کام کر کے آخرت کی زندگی میں قدم رکھو تو وہاں پہنچ کر تمہیں یہ احساس ہو کہ جتنا بھی کارنامہ تم نے زندگی میں کیا تھا اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اور تمہارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے مال کسی اور نیت سے خرچ کیا تھا. یعنی ساری زندگی محنت کی، نیت خراب تھی، اب وہ مال کسی کام نہیں آیا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم مال خرچ کرو تو کس ٹائپ کا مال خرچ کرو تم؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں پاکیزہ، اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے یعنی اس کی پیداوار، اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یعنی اللہ کے لیے دینا ہے نا تم نے. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام جو ہیں وہ بہت سجا کے اپنے صدقات دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے جا رہے ہیں. تو یہ صرف محبت کی بات ہے کہ جیسے وہ پرانے زمانے میں خط لکھے جاتے تھے نا، میاں بیوی کو خط لکھتے تھے میاں بیوی ایک دوسرے کو، تو وہ پرفیومز لگاتے تھے اس کے اوپر کہ خوشبو آئے گی اگلے کو. تو حالانکہ میسج تو خط کے اندر ہی ہوتا ہے جو پڑھنا ہوتا ہے، لیکن احساس ایک فیل ہے
کہ ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرو تو بہترین کرو. یہ نہیں کہ گھر سے کوڑا کباڑ نکال کے اپنے گھر کو صاف کیا اور ردی پرانی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مد میں دے دی. ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماد برس جاؤ. اغماد کا مطلب ہے کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو. تمہیں جان لینا چاہیے اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے. مفلسی کیونکہ مال خرچ کرنا ظاہر ہے کہ ہر ایک، کیونکہ مال کی محبت ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھ دی ہے، تو جیسے ہی وہ مال خرچ کرنے لگتا ہے شیطان ضرور ایک دفعہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ کہاں خرچ کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو، ابھی تو تمہاری یہ ضرورت پڑی ہے، ابھی تو تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، تمہارے بچے کا ایڈمیشن ہونا ہے بڑے اچھے اسکول میں، تو تم نا یہ مال روک لو. تو وہ تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے. دیکھیے ایمان کی بات ہے اور توکل کی بات ہے، لیکن شیطان کیونکہ اس نے تو قسم کھا رکھی ہے نا کہ اس نے ہر چیز کے اندر، ہر اچھی چیز کے اندر گھس کے انسانوں کا عمل خراب کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو ہمیں اسے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے. یوتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی، یعنی خیر کثیر مل گیا. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو کہ دانش مند ہے. حکمت کیا ہوتی ہے؟ ابن عباس نے کا ارشاد ہے کہ حکمت کا مطلب ہے قرآن کی سمجھ بوجھ. حکمت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت، اپنی اصلاح کرنا، دین کی سمجھ بوجھ اختیار کرنا. عقل اور بصیرت کو بھی حکمت کہا گیا، نبوت کو بھی حکمت کہا گیا. حکمت کا ایک اور معنی یہ ہوتا ہے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، یعنی خیر اور بھلائی کے موقع آ جائیں جب ہاتھ میں، تو پھر یہ خیال نہ کرنا کہ میری کوئی فلانی ضرورت ہے، بس پھر اس موقع کے اوپر بھلائی کو کر جانا اور موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا. یعنی دنیا کا کام کرتے ہوئے بھی مطلوب کیا ہو کہ آخرت، کہ ہمیں آخرت مطلوب ہے اس چیز کے اندر. پھر یہ ہے کہ کس طریقے سے مال خرچ کرو. جو تم نے جو بھی خرچ کیا ہو، جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یعنی نظر ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے پورا ہونے پر کوئی نئے کام کرنے کا عہد کر لے جو اس کے ذمہ فرض نہ ہو. جیسے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم نوافل پڑھیں گے یا روزے رکھیں گے یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو تم نے نظر مانی ہے پھر تم اب اس کو پورا کرو. اگر اپنے صدقات کو اعلانیہ دو تو یہ اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. تو دو طریقے سے ہم اپنے صدقات کو دے سکتے ہیں. ایک تو اعلانیہ، یعنی سب کو دکھا کر. اس کا دیکھیے بات ساری نیت کی ہے. دکھا کر کو دکھاوا کرنا بھی کہتے ہیں جو نیگیٹو سینس میں آ جاتا ہے، لیکن اگر دکھا کے نیت یہ ہو کہ باقی لوگوں کو بھی اس سے موٹیویشن حاصل ہوگی اور وہ لوگ بھی اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، تو ایسی چیز میں اللہ تعالیٰ اس چیز کی تعریف کر رہے ہیں کہ تم ایسا بھی کر سکتے ہو. اور اگر چھپا کے دو تو یہ تو تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بھی زیادہ بہتر ہے. یعنی اس میں یوں کر سکتے ہیں کہ جس زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ کو اعلانیہ دے دیں، اور اگر صدقات دینے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ تو وہ چھپا کے دے دیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہاری بہت ساری برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں. یعنی جس کو گناہوں کا خوف ہو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کوئی غلطی ہو جاتی ہے ہم سے تو کھٹکنے لگتی ہے کہ کیوں کوئی لفظ ایسا منہ سے نکل گیا، کسی کی دل آزاری ہو گئی. تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی لکھتے ہیں کہ اگر نیکی کرو گے تو وہ گناہ کو ختم کر دے گی. تو پھر اچھی بات ہے کہ ہم صدقات زیادہ کریں تاکہ ہمارے گناہ کم ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. اللہ تو ہدایت جسے چاہتا ہے بخشتا ہے. وہ راہ خیر میں جو مال تم خرچ کرتے ہو تمہارے اپنے لیے بھلا ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کا چہرہ حاصل ہو. تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری ہرگز حق تلفی نہ ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری انسٹرکشن میں ایک دم سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ابھار سکتے ہیں کہ مال خرچ کریں. یعنی زبردستی تو کوئی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا، لیکن آگے موٹیویشن بھی دی ہے کہ جو راہ خیر میں تم مال خرچ کرتے ہو وہ تمہارے لیے بھلا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم
اپنے کئی دفعہ زیادہ بینکس ہوتے ہیں نا ہمارے دنیا میں، 2-3 بینکس ہوتے ہیں، ایک بینک سے ہم رقم نکال کے دوسرے بینک میں ڈال دیتے ہیں، تو اس سے ہماری رقم ضائع تو نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ بس اتنا فرق ہے کہ ہم دنیا کے بینک سے آخرت کے بینک میں جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی بینک اسٹیٹمنٹ اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، وہ ہم آخرت میں ہی دیکھنے کا موقع ملے گا۔ لیکن چونکہ ہمیں اپنے ایمان کی وجہ سے پورا توکل ہے اپنے رب کے اوپر، کہ وہ کہتا ہے کہ وہ تمہاری حق تلفی ہرگز نہیں کرے گا، اور وہ تو ایک کے بدلے 100 بھی دینے والا ہے۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں۔ اب یہ ہے کہ کن کن لوگوں کو دیں۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے۔ ان کی اعانت میں جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دین کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے اپنا پورا وقت لگا دیا ہے، اب ان کا کوئی ذاتی کاروبار نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب صفہ تھے، وہ صرف اپنا سارا کا سارا وقت تعلیم حاصل کرنے میں گزارتے تھے، اور انہوں نے پھر دین کو آگے پہنچانے میں بہت زیادہ اپنا کردار ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کوئی نئے علاقے کے لوگ مسلمان ہوتے تھے تو انہی لوگوں میں سے، اصحاب صفہ میں سے اصحاب کو بھیجتے تھے ان لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں پہ مال خرچ کرنا، ان کی کیا پہچان اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن تم ان کی حالت کو پہچان سکتے ہو ان کے چہروں سے۔ وہ پیچھے اللہ نے حکمت کی بات کی نا کہ جس کو اللہ نے حکمت دے جس کو تو خیر کثیر دے دیا، تو جس کے اندر حکمت ہوگی پھر وہ پہچان بھی لے گا ایسے لوگوں کو ان کے چہرے دیکھ کے۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ یعنی انفاق فی سبیل اللہ دنیا کے غموں کا علاج بھی ہے، اور آخرت میں بھی اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوگا جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا۔ مال کی ایک اور صنف آ گئی کہ سود۔ سود کیا ہوتا ہے جی؟ جیسے فار ایگزامپل کہ میں نے آپ کو 100 روپیہ قرض دیا، اور میں نے آپ سے کہا کہ اگر اگلے جمعے والے دن آپ یہ مجھے واپس کریں گے تو 100 ہی واپس کریں گے، اور اگر آپ جمعے والے دن مجھے واپس نہ کر سکے تو پھر آپ مجھے 110 واپس کریں گے۔ اب فار ایگزامپل وہ جمعے والے دن واپس نہیں کر پاتا مال، تو اب میں یہ کہتی ہوں کہ جب تک تم میرا 100 روپیہ واپس نہیں کرو گے روز کے حساب سے مجھے 10-10 روپے دو گے۔ اب دیکھیں اصل مال اپنی جگہ پہ ہی ہے، وہ قرض ادا نہیں ہو رہا، لیکن اس کے اوپر کچھ اور مال میں لیتی چلی جا رہی ہوں، تو یہ سود ہے۔ دوسری سود کی سچویشن یہ بھی ہوتی ہے کہ میں کسی کو 100 روپیہ قرض دوں ایک ہفتے کے لیے، لیکن میں پہلے یہ شرط رکھوں کہ جب تم مجھے واپس کرو گے تو میں 150 روپیہ لوں گی، تو یہ بھی کیا ہے کہ یہ سود ہے۔ اور سود میں یہ ہے کہ مال اور منافع دونوں فکس رہتے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ تجارت میں تو ایفرٹ بھی لگتی ہے، ٹائم بھی لگتا ہے، انسان اپنی توانائیاں بھی لگاتا ہے ساری، اور اس میں بھی ضروری نہیں ہوتا کہ منافع ہی